حافظ صاحب کیا ہوا؟ ایک دم سے ہی یوں لگتا ہے کہ بے وقت کی راگنی الاپنی شروع کر دیا مولانا صاحب نے، اور آپ نے بھی یوں لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہی سارے پھندے شکنجے تیار رکھے تھے، اور وہ جو فاروق کھوکھر صاحب جو ہیں ان پر شکنجہ آپ کا آپ ہی گیا، تو پہلے سے ہی سر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ معاملات ایسے ہوں گے اور ہم نے ان کو جکڑ لینا ہے؟ جی سلمان کینی صاحب، میں بڑا مشکور ہوں آپ کا۔ گزارش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہمیشہ سے ایک بڑا دانش مند، بڑا معتدل مزاج، بڑا بیلنس گفتگو کرنے والی شخصیت سمجھی جاتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، ان کی ہمیشہ لوگ قدر کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ ایک معتدل انسان محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں قصور کے جلسے کے اندر جو زبان استعمال کی گئی ہے، جو گفتگو کی گئی ہے، اور جس انداز کے میں اپنا فوج کے جو شہداء کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور فوج کی تنخواہ لینے کو ایک اس انداز کے اندر پیش کیا گیا ہے کہ جیسے مائیں اور بہنیں اور بزرگ اور جو اپنے بچوں کو شاید 70-80 ہزار کی تنخواہ کے لیے موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مولانا جیسے ایک شخصیت کی زبان سے اس طرح کی گفتگو کرنا یہ بالکل ان کو زیب نہیں دیتا تھا، اور جس انداز کے اندر گفتگو کی گئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ پوری قوم اس وقت رنجیدہ ہے، پوری قوم کا دل دکھا ہوا ہے، اور میں مولانا کو اس بات پہ جب میں تاریخ کے دریچوں کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اقوام عالم کا اور جو پوری دنیا کی اگر تاریخ کا مطالعہ کرے تو ہمیشہ جو نظام مملکت ہوتے ہیں اور جو افواج ہوتی ہیں وہ ایک نظام کے تحت چلتی ہیں۔ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب اسلامی افواج، جس کے اندر صحابہ کرام، جس کے اندر اہل بیت عظام اور ان کی اولادیں شامل تھیں، تب بھی حضرت عمر نے پوری اسلامی افواج کے لیے تنخواہیں مقرر کی، ان کے جو اپنا اہل و عیال تھے ان کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ تو خدا نہ خواستہ ہم یہ آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا وہ کرائے کی افواج تھی جنہوں نے پورے عالم کو فتح کر لیا اور جنہوں نے پورے اسلام کا جھنڈا پوری دنیا کے اندر بلند کر دیا، جنہوں نے کیسر و کسریٰ کو سرنگوں کر دیا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ آج اس ملک پاکستان کے اندر جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا، اس کی اس پاک فوج کو جن کے شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اپنے کاروبار کر رہے ہیں، پاکستان کا امن اور سکون جن کا مرہون منت ہے، ان کو اس انداز میں یہ بات کرنا، یہ مولانا کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے اور قوم سے بھی معافی مانگنی چاہیے، شہداء کے لواحقین سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیاست جتنی مرضی کرے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مولانا آج اگر اقتدار میں نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو صبر کرنا چاہیے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ آج جب ملک جو ہے اللہ کے آپ نے بھی تو ان کو صدر بنانا تھا سر، لیکن پھر آپ نے بھی پھر معاملات کسی اور جانب بھی موڑ دیے سر۔ دیکھیں سلمان صاحب، آج دیکھیں پاکستان کو اللہ کی ذات نے عزت عطا کی ہے، ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی آپ نے مارکہ حق کی صورت میں اپنے 10 گنا بڑے دشمن کو نیست و نابود کیا ہے الحمدللہ، لیکن سر انہوں نے بھی عزت بڑھانی تھی آپ کی، سر ان کو بھی عزت دے دیتے، ان کو بٹھا دیتے مسند پہ، تو سر وہ بھی گزارش یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو ہمیں ایک خلفشار کی تھوڑی سی کے پی کے اندر اور ہمیں بلوچستان میں اور کشمیر میں کیفیت نظر آ رہی ہے، دشمن طاقتیں پاکستان کی سربلندی نہیں دیکھ سکتی۔ اس موقع پہ تو سب کو متحد ہونا چاہیے، افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے اور اپنی سیاسی آراء کو بالکل ضرور پیش کریں، آپ اپنے جلسے کریں، آپ اپنے جلوس کریں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس طرح شہداء کی تضحیک اور اگر آپ اسلامی نظریے کے روح سے بھی دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ مولانا کو تاریخ کا مطالعہ بھی تھوڑا سا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے ساتھ قادر مندوخیل صاحب بھی موجود ہے، رہنما پیپلز پارٹی۔ قادر مندوخیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر آپ نے بھی لگتا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ ہی کر دیا سر، ان کو بٹھانا تھا، آپ نے صدر بنوانا تھا پی ڈی ایم کے توسط سے، لیکن سر آپ خود صدر بن بیٹھے۔ سر کیا ہوا؟ مولانا صاحب اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی مولانا صاحب کے ساتھ کوئی وہ نہیں کیا تھا، وعدہ نہیں کیا تھا پی ڈی ایم کے دور میں، اور نون لیگ نے اگر کوئی وعدہ کیا تو یہ جواب نون لیگ دے گا، ہم نے تو کبھی بھی نہیں کیا ہے۔ باقی جو میں نے ایگزیکٹ الفاظ نہیں سنے جو میڈیا کے ذریعے میں سن رہا ہوں مولانا صاحب کے بارے میں، یقیناً مولانا صاحب ایک سیاسی رہنما کے ساتھ ساتھ ایک عالم دین بھی ہے، اور جو شہداء کے حوالے سے الفاظ انہوں نے ادا کیے جیسے میڈیا بتا رہی ہے، نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ شہداء ہمارے سر کے تاج ہے اور انہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دیتے ہیں، اور یقیناً ہم جب رات کو نیند سکون کی نیند سوتا ہے تو انہی کی بدولت کی وہ بارڈر پہ ہمارے محافظ ہے۔ اور پھر اگر تنخواہ کی بات کرے تو تنخواہ تو سیاسی لوگ بھی لیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ سیاسی لوگ، یقیناً عوام کے خدمتگار ہے، مجھ سمیت، میرے پارٹی کے بڑوں سمیت
لیکن جو اعزازیہ کہو یا تنخواہ کہو تو وہ تو سیاسی لوگوں کو بھی ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تنخواہ کے طور پہ کام کرتے ہیں، ان کی اپنی کوئی عوامی خدمت نہیں ہے، پاکستان کے لیے کوئی خدمت نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو یا اس بات کو یقیناً مولانا صاحب یا ان کی پارٹی وضاحت کر سکتی ہے اور ان کے اوپر بات کر سکتی ہے۔ جو میڈیا رپورٹ بتا رہے تو میں کہتا ہوں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک ویسے ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے، اور ایسی باتوں سے ہمارے شہداء کا جو ماضی میں جس طرح شہداء کے یادگاروں کو جلا کے راکھ کر دیے، پتھر مارے گئے، بے حرمتی کیا گیا، یقیناً ہمیشہ ہم نے ان کی بھی مذمت کی ہے، اور آئندہ بھی اس طرح کوئی حرکت کرے گا تو یقیناً ہم مذمت کریں گے۔ ہم اپنی سیاسی ایک دوسرے کو گالی گلوچ جو بھی چیزیں ہم ایک دوسرے کو نوازتے ہیں، لیکن جو ملک کا دفاع کرے یا ہمارے ملک کے اوپر جان نچاور کرتی ہے، ان کے بارے میں ہمیں ذرا محتاط انداز میں گفتگو کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لیکن سر ایک اور چیز عابد شیر علی صاحب کو میں سن رہا تھا سر، وہ بڑے آج کل طنز کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کراچی سے واپس آ جاؤں تو سر فزیو تھراپی کرانی پڑتی ہے، تو سر کوئی ایک دو سڑکیں اچھی بنا دیتے کہ سر ان کو ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا؟ دیکھیے عابد شیر علی صاحب جو نا وہ میرے خیال میں یہ پری پلان منصوبے کا حصہ ہے نون لیگ کا ہمارے خلاف ہو، کیونکہ مجھے پیر پگاڑا صاحب مرحوم کی باتیں یاد آ رہی جو بلاول صاحب نے کی ہے کہ نون لیگ جب پستے یا مجبوری ہوتے تو پاؤں پکڑتے، مجبوری نکلتی وہ گردن پہ ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں کیونکہ نواز شریف صاحب کی سالی کا بیٹا ہے اور یہ پری پلان منصوبہ ہے، بجٹ پاس ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کے خلاف، اس طرح میری بڑوں کے خلاف، ہماری قیادت کے خلاف جس طرح ایک شخص جس کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے اور وہ ایسی گفتگو کرے ہماری قائدین کے خلاف، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح پہلی موضوع پہ بات ہو رہی تھی اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ نون لیگ کو یہ بات کرنا چاہیے کہ ایک شخص آپ کا سالی کا بیٹا بھی ہے اور آپ کی فیملی ممبرز ہے، وہ اگر اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف، ایک طرف آپ ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتحادی ہے، ہم سپورٹر ہے، اور دوسری طرف ایسے لوگوں کو آپ نے پارٹی قائدین کے خلاف چھوڑے ہوئے، تو میں کہتا ہوں یہ قادر مندوخیل صاحب آپ ان کو سر آپ ان کو ویڈیوز بھیجیں، ان کو بتائیں کہ یہ دیکھو یہ یہاں پر سڑکیں موجود ہیں سر، اب ان کی کمر میں درد ہے تو اب وہ تو شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ بھی سر ان کو شکوہ ختم کر دیں۔ دیکھیے وہ ان کی کمر میں درد ہو، ان کی کمر میں درد ہو یا کہیں اور درد ہو، اس کے علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ تو کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لے، اور اگر کراچی اتنا برائی ہے تو پھر کراچی آتے کیوں ہے؟ یہ وہ کراچی ہے جو ملک کو 70% ریونیو دیتا ہے، ورنہ آپ کا پورا لاہور ہمارے لالوکیت کے بازار کے برابر بھی نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب بتا رہے ہیں کہ 1200 ارب جو ABR نے کلیکشن کیا ہے، اس سے زیادہ وہ کھا چکے، کرپٹ ہو چکے، یعنی 23,000 جو ملازمین ABR کے پاکستان کے اور 1,000 نئی گاڑی کے ساتھ وہ 1200 ارب جو نا وہ کلیکشن کر سکتے، جبکہ سندھ میں یا سندھ بورڈ آف ریونیو جو 368 کے ممبران ہے اور وہ پورا پاکستان کو 70% کلیکشن۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر، بالکل ابھی شیر علی کو جو ہے نا وہ کراچی آنے کی زحمت میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنی۔ چلے ٹھیک ہے، قادر مندوخیل صاحب اب ذرا حافظ صاحب سے اس حوالے سے جواب لے لیتے ہیں۔ حافظ صاحب سر یہی سر آپ کے اوپر تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب جب مشکل پڑتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ پاؤں پکڑتے ہیں، اور جب آپ کا اچھا وقت آتا ہے تو پھر آپ گریبان پکڑتے ہیں، تو سر کیوں یہ معاملات کیوں ہیں؟ وہ تو آپ کے اتحادی ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ عابد شیر علی صاحب نے اگر کوئی بات ایک روٹین کے انداز میں کر دی ہوگی، کراچی کی سڑکوں کی حالت زار دیکھ کر، کراچی کی ڈیولپمنٹ کی حالت زار دیکھ کر، جب آپ ایئرپورٹ سے جب باہر نکلتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جگہ جگہ پر ملبے کے اور ڈیبریز کے ڈھیر، اور شارع فیصل سے لے کے آپ یہ قادر مندوخیل صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، ان کو زیادہ بہتر کراچی کے حالات کا پتہ ہے کہ جہاں پر سینیٹیشن کے نظام کے برے حالات ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کراچی تو پاکستان کی شہرگ ہے، اور یہ انہوں نے بالکل بجا کہا کہ سب سے بڑا ریونیو جنریٹنگ ہے، تو اس کو تو اتنا ہی آئیڈیل ہونا چاہیے، اس کو تو دبئی کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس کو تو یہ دنیا کی سب سے بڑا کاروباری مرکز بھی ہے، تمام پاکستان کی تمام اقوام یہاں رہتی ہیں اور بھائیوں کی طرح رہتی ہیں، تو کراچی کی ترقی کے لیے بات کرنا تو میرا خیال کوئی اس کے اندر برائی نہیں ہے، یہ تو میرا خیال ساری جماعتوں کو ہی اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے، اور اس کے اندر کوئی خدا نخواستہ کسی کی مخالفت بھی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ابھی میں کوئی بات کر رہا ہوں تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالفت کر رہا ہوں، میں نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے
جو محترم ارکان اسمبلی ہیں سارے ان سے میرا بہت اچھا تعلق ہے اور سارے درد دل رکھنے والے لوگ ہیں اور بڑا اچھا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین بھی ہیں, بہت ساری آئینی جو پوزیشنز ہیں ان کے پاس اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں اور صوبائی اپنا حکومتوں میں گورنرز کی شکل میں موجود ہیں اور اپنا ایک اچھا رول پلے کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ترقی کے حوالے سے بات کرنے میں اگر کسی نے کوئی ذکر کر دیا ہے تو اس کو میرا خیال مثبت لینا چاہیے, نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. چلیں ٹھیک. قاضی صاحب, کل ارباب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے سر. وہ کہتے ہیں کہ جناب گلگت کی حکومت ہم نے دے دی پیپلز پارٹی کو, ورنہ ہمارے پاس تو بہت سارے ثبوت ہیں کہ جو ہم وقت آنے کے اوپر سامنے لے کر آئیں گے. تو سر کیا ایسے ثبوت ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی پر اس قسم کی تلوار لٹکاتے ہیں اور کہتے ہیں وقت آنے پر میں جیب میں میرے ثبوت پڑے ہیں, میں نکال کے دکھاؤں؟ نہیں, میرے خیال میں ارباب صاحب اپنی قد سے زیادہ اونچی بات کر رہے ہیں. اور جب شہباز شریف صاحب نے ہمارے قائدین کو مبارکباد دی ہے تو یہ تسلیم کر دی ہے, لیکن اس کے اوپر بھی ہمیں اس کی جو مبارکباد ہے اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. مگر اسی دن کی ایک چینل میں میرے ساتھ ان کی جو صوبائی صدر تھے حافظ الرحمان صاحب, وہ بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اتنی سیٹیں ہم جیت رہے, تو جب وہ اینکر نے اسے سوال کیے کہ آپ کے وزیر اعظم نے تو باقاعدہ مبارکباد کی, کہہ رہے نہیں جی وہ ہمارا صدر رہی ہے, صدر ہمارا نواز شریف ہے, ہم سیٹیں جیت رہے ہیں. اور پھر اس دن کا اگر آپ حساب کتاب دیکھ لیں, جہاں 7 تاریخ کی شام کو 5 بجے پولنگ بند ہونے کے بعد 2-3 گھنٹے کے بعد پیپلز پارٹی کی 9 سیٹیں جیت رہی تھی. ابھی 2-3 گھنٹے کے اندر اور نون لیگ کی 2 سیٹیں تھی, اور 8-10 دن جو نا اس رزلٹ کو ڈیلے کرتے کرتے بھی پیپلز پارٹی کی وہی 9 سیٹیں تھی اور نون لیگ 6 پہ چلی گئی ہے. پھر اس کے بعد جب بلاول صاحب نے احتجاج کیا ہے, جب احتجاج کے بعد جو آزاد ارکان جن کی ہماری بات ہو چکی تھی, وہ ظاہری بات ہے ہر آدمی جو ہے نا وہ چلتی گاڑی میں سوار ہونا چاہتا ہے, پنچر اور بغیر انجن کی گاڑی میں تو کوئی سوار نہیں ہوتا ہے. یعنی سب کو پتا تھا کہ پیپلز پارٹی حکومت بنا سکتی ہے. تو وہ جو 4 ارکان تھے ان کا رخ پھر نون لیگ کے بجائے آئی پی پی کی جولی میں ڈال دیا ہے. آپ مجھے بتاؤ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کون سا ایسا آزاد امیدوار ہے جو ایک پنچر گاڑی پہ جو ہے نا وہ بیٹھنا پسند کریں گے, اور وہ پنچر گاڑی کون ہے؟ یہی ہے. اور وہ جو ہمارے وہ تھے جو جہاز لے کے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو توڑ توڑ کر پی ٹی آئی میں شامل کرتے تھے, اور پھر پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ ہم نے بالکل ٹھیک ہے سر. یعنی کہ آپ جیت کر بھی سر سراپا سوال ہی ہے. حافظ صاحب آپ جینوئنلی ہارے ہیں سر وہاں پہ؟ جی حافظ نعمان صاحب. جی میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ پاکستان اپنا گلگت بلتستان کے اندر وہ بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک آزادانہ الیکشن ہوا ہے, اور کوئی قدغن کوئی پابندی کسی پارٹی کے اوپر نہیں لگائی گئی. تمام جو جماعتیں تھیں ان کے سربراہان بھی وہاں پر گئے ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں جینوئنلی ہارے ہیں نا سر؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے, دیکھیں یہ جو جمہوریت ہے اس کا حسن کیا ہے کہ یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. تو اگر عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو 2 سیٹیں زیادہ دلوائی ہیں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس فیصلے کو تسلیم بھی کرنا چاہیے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یعنی کہ اتنا زبردست الیکشن کے ہارنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم جینوئنلی ہارے ہیں, لیکن جیتنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے تحفظات ہیں سر جیتنے والوں. ایک جملہ میرا ایڈ کر دے سلمان صاحب. جی. اب یہ بتاؤ کہ یہ ایک پورے پاکستان میں ایک پٹواری ڈھونڈ کے جس کا نام شہباز راجہ ہے ان کو الیکشن کمشنر بنا لیا ہے, اور اس شخص نے جی پی کو اپنے والد صاحب کا ریاست سمجھ کے اور پاکستانیوں سے این او سی مانگا. کبھی آپ نے سنا ہے پورے پاکستان کی تاریخ میں؟ اور پھر جو اس شخص نے پی ٹی آئی کی آدھے لوگوں کو چھوڑا آدھے کو نہیں چھوڑا وہ ایک الگ میٹر ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو کیے ہے, جو پنجاب سے من پسند صوبے سے بدنام زمانہ پولیس بلا لی ہے, جس کی عالمی ادارے اس کی رپورٹ کرے کہ اس نے 2200 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیے ہے, اور پھر یہ ایک معصوم بچی جو آسٹریلیا سے آئی تھی, آسٹریلین نجات تھی, اور اس کے بعد اسی سی سی ڈی نے اپنی ایک آدمی کو گرفتار کر کے اور تفتیش بھی خود شروع کر دی, جبکہ اس کے اوپر جو ہے نا درجنوں گولیاں برسے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں شفاف تو اپنی کہہ سکتا ہے, نون لیگ تو چوٹی کا زور لگا لیا وہاں پہ دانلی کرنے کا. ٹھیک ہو گیا.